ایک بہت دور دراز پہاڑی ریاست تھی جس کے گھنے اور تاریخی جنگلات اپنی پراسراریت کے لیے مشہور تھے۔ ان جنگلوں کے درمیان ایک عجیب و غریب داستان مشہور تھی۔ یہ کہانی ایک حسین شہزادی کی تھی جسے لوگ ڈروسیلا کہتے تھے۔ یہ نام کسی مزاحیہ وجہ سے نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت کی علامت تھا۔ ابتدا میں ڈروسیلا ریاست کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ نہایت حسین، ذہین اور نرم دل تھی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ایک پرانے پیش گو نے کہا تھا، یہ لڑکی ایک عام انسان نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں ایک ایسا راز ہوگا جو نہ صرف اسے بلکہ پوری ریاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جیسے جیسے ڈروسیلا بڑی ہوئی، وہ اپنی عمر سے زیادہ عقل مند اور پرکشش لگنے لگی، لیکن اس کی زندگی میں ایک عجیب بات تھی۔ اسے سورج کی روشنی سے سخت نفرت تھی۔ دن کے وقت وہ ہمیشہ محل کے اندر ہی رہتی، دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی، لیکن جب رات ہوتی اور چاندنی اپنی ٹھنڈی روشنی برساتی تو وہ اکیلے جنگل میں نکل جاتی۔ لوگ حیران تھے کہ وہ دن میں کیوں دکھائی نہیں دیتی، مگر کسی کو اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک خوف اور تحریر کا احساس اس کے ارد گرد چھایا رہتا تھا۔ ایک دن ڈروسیلا نے اپنی سب سے قریبی آیا نینی کو اپنے دل کا راز بتایا۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، آیا، میرے اندر کچھ عجیب سا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو مجھے اپنی خواہشات پر قابو نہیں رہتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنگل مجھے بلا رہا ہے اور میں اس کی پکار کو روک نہیں پاتی۔ آیا نے اسے گلے لگایا اور ایک قدیم کہانی سنائی۔ بیٹا، تمہاری ماں ایک معمولی انسان نہیں تھی، وہ ایک پریوں کی دنیا سے تعلق رکھتی تھی۔ تم میں انہی کا جادو ہے، لیکن وہ جادو کبھی کبھی خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ تمہاری شکتیاں چاند کی روشنی میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ ایک رات جب ڈروسیلا گھنے جنگل میں تھی اور وہ اپنی شکتیوں کے جوش میں تھی تو ایک شکاری نے اسے دیکھ لیا۔ وہ شکاری حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ چاندنی رات میں ایک خوبصورت شہزادی کے بجائے ایک عجیب مخلوق کی شکل میں تھی۔ اس کے بال پہلے سے زیادہ لمبے اور چمکدار ہو چکے تھے، آنکھیں چمکتی ہوئی شدت سے بھری تھیں اور اس کے ہاتھوں میں غیر معمولی طاقت تھی۔ وہ تیزی سے پیڑوں کے درمیان حرکت کر رہی تھی۔ شکاری نے گاؤں واپس جا کر لوگوں کو خوفزدہ آواز میں بتایا، پرنسس ڈروسیلا کوئی انسان نہیں ہے، وہ جنگل کی مخلوق ہیں اور ہم سب کے لیے خطرہ ہیں۔ گاؤں والوں میں خوف اور غصہ پھیل گیا۔ انہوں نے بادشاہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی بیٹی کو ریاست سے نکال دے۔ بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر ریاست کے لیے انہیں یہ مشکل فیصلہ لینا پڑا۔ ڈروسیلا کو محل چھوڑنا پڑا۔ جاتے وقت پرنسس ڈروسیلا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے گاؤں والوں سے وعدہ کیا، تم لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، مگر میں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی میں تمہاری حفاظت کے لیے ہمیشہ موجود رہوں گی۔ سالوں بعد جب ڈروسیلا کی یاد لوگوں کے دلوں میں دھندلی ہونے لگی تھی تو دشمنوں نے ریاست پر حملہ کر دیا۔ دشمن زیادہ تھے اور ان کی طاقت بڑی تھی۔ ریاست کو شکست کا سامنا تھا۔ تبھی اندھیرے پہاڑ اور جنگلات سے ایک عجیب سی آندھی آئی۔ پرنسس ڈروسیلا نے اپنی پراسرار طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دشمنوں پر جنگل کے جانور اور پرانی شکتیوں سے حملہ کر دیا۔ وہ چاند کی روشنی میں ایک وائلڈ گاڈس کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نہ صرف ریاست کو بچایا بلکہ دشمنوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ پرنسس ڈروسیلا کے لقب کو فخر سے پکارنے لگے۔ وہ شہزادی جو رات کی ملکہ تھی اب ان کی سب سے بڑی نگہبان بن چکی تھی۔ ہمارے اندر کی مختلف اور عجیب خوبیاں جنہیں لوگ اکثر ڈر سے دیکھتے ہیں وہ ہماری سب سے بڑی طاقت اور شکتی بن سکتی ہیں۔